آ گئی معصوم قم آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کرام، آپ کو آج یکم ذیقعدہ یوم آمد بی بی معصومہ قم بہت بہت مبارک ہو۔ آج اس بی بی کی آمد ہے جسے فاطمہ معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی کی آمد اس دنیا میں یکم ذیقعدہ سن 179 ہجری یعنی 179 ہجری میں ہوئی اور بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں۔ مومن کرام، نام فاطمہ رکھا گیا، جیسا کہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور امام حسین نے تو اپنی تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے، تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور فاطمہ، جیسا کہ فاطمہ کے معانی میں ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وہ جو اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے گی۔ تو بالکل اپنے نام کے مطابق اس بی بی کی فضیلت کے بارے میں بھی یہ احادیث کتب میں ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بی بی معصومہ قم، فاطمہ معصومہ قم، کئی ہزار اور کئی لاکھ شیعوں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائیں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ عجیب بات ہے کہ کائنات میں جب کوئی بچی آتی ہے، دنیا میں آتی ہے، تو دستور یہ ہے کہ باپ اور ماں اس کو اپنی گود میں لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ جب میری شہزادی بی بی معصومہ قم اس دنیا میں تشریف لائیں تو باپ یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام قید میں تھے، اور بی بی کی پرورش امام رضا علیہ السلام نے فرمائی۔ اور کتب میں یہی ملتا ہے کہ جب اس دنیا میں بی بی تشریف لائیں اس وقت امام رضا کی جو سن مبارک تھا وہ کچھ روایات کے مطابق 26 برس اور کچھ روایات کے مطابق 31 برس تھا کہ جب بی بی فاطمہ معصومہ قم اس دنیا میں تشریف لائیں۔ تو کتب میں مرقوم ہے کہ امام رضا نے اپنی بہن کے کانوں میں اذان دی اور اقامت کہی۔ تو سوچئے اس بی بی کا مقام کہ جس کے کانوں میں آتے ہی امامت کی آواز گونجی ہو، وہ بی بی کہ جس کے کانوں میں پہلی آواز جو آئی ہو وہ امام کی آئی ہو، معصوم کی آواز آئی ہو، وہ بی بی کیوں نہ معصومہ قم کہلائیں۔ اور صرف یہ یہاں پر نہیں ہے، پورے ایران میں، پورے عراق میں، عرب و عجم میں، ہر جگہ بی بی کو معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ گرامی بی بی نجمہ خاتون، جن کا لقب ام البنین، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ بی بی کا لقب ام البنین تھا، یعنی 4 بیٹوں کی ماں۔ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ مولا عباس کی والدہ بھی اسی لقب سے موسوم تھی، اور بی بی معصومہ قم کی والدہ کا لقب بھی ام البنین ہی تھا۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، اور ویسے ان کا نام نجمہ خاتون تھا اور انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کتنی پاک پرورش ہوگی کہ آغوش میں جب آنکھ کھولی تو معصوم کی آواز کانوں میں گئی، معصوم کی آغوش میسر آئی۔ ایک معصوم کی بیٹی ہیں، ایک معصوم کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، ایک معصوم کی پھوپھی ہیں، اور کئی رشتے ہیں جو اس بی بی سے منسوب ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے چاروں طرف معصوم ہیں اور معصومیت کے عصمتوں کے حالے میں بی بی پرورش پا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ معصومہ ہی ہوں گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ بی بی کو اس دنیا میں آنے کے بعد معصومہ کہا گیا، نہیں، بلکہ بی بی کو پہلے ہی معصومہ کہا گیا، اور 4 اماموں کی نس ہے، احادیث ہیں کہ جن میں 4 اماموں نے بی بی کو معصومہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان میں پہلے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسی کاظم، اور پھر امام علی رضا۔ 4 اماموں نے
آپ کو معصومہ کے نام سے موسوم کیا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام زین العابدین، امام موسی کاظم، امام علی رضا اور امام محمد تقی، ان 4 اماموں نے آپ کو معصومہ ارشاد فرمایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب 4 اماموں کی گواہی کسی بھی شے کی گواہی کے لیے، کسی بھی بات کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں. لیکن نہ صرف آپ کی عصمت پر 4 گواہ ہیں، اور گواہ بھی وہ گواہ جو خود معصوم ہیں، کہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ آپ کی عصمت کی گواہی پر 4 معصوم گواہ ہیں. اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بہت سارے مسئلے اور خیالات جنم لیتے ہیں جو لوگوں کے اذہان میں ہیں، جو کسی صورت حل ہونے میں نہیں آ رہے، کہ شاید 4 معصومین کے علاوہ اور کون معصوم ہے. ظاہر سی بات ہے 4 معصومین عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بحث آج کل عام چل رہی ہے کہ آیا بی بی زینب صلوات اللہ علیہا معصومہ تھیں کہ نہیں تھیں. مولا عباس کی عصمت کے متعلق بات ہوتی ہے اور دیگر. تو یہ بات لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عصمت کبریٰ بھی ہے، عصمت صغریٰ بھی ہے. اگر ہم عصمت کبریٰ کی بات کریں تو آپ یہ بات دیکھیے گا کہ عصمت کبریٰ پر 4 معصومین علیہم السلام فائز ہیں. لیکن اگر عصمت صغریٰ کی بات کریں تو عصمت صغریٰ پر 1,24,000 انبیاء بھی ہیں. عصمت کی بات کریں وہ بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں. تو بالکل جب 4 معصومین ہیں لیکن فرشتے بھی معصوم ہیں، تو اسی طرح اگر ہم عصمت صغریٰ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ بات تو سوچیں کہ بی بی فاطمہ کو جو قم میں ہیں ان کو معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی قم کی معصومہ. اور یہ نص ہے کہ امام جسے معصوم کہے اس بی بی کی عصمت میں کس کو کوئی شک ہو سکتا ہے. اور مومنین کرام، یہ بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ بی بی معصومہ قم کے کئی القابات ہیں. ان میں ایک لقب محدثہ بھی ہے، اور بی بی سے کئی احادیث کی روایت بھی ہوئی ہے. بی بی نے کئی احادیث کی روایت کی ہے. کہتے ہیں بی بی معصومہ قم کا ایک لقب عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، بی بی کا ایک لقب محدثہ بھی ہے. اور میری شہزادی بی بی معصومہ قم محدثہ بھی تھیں. کئی احادیث کی روایت ہیں کہ جو بی بی نے ترتیب وار بیان کی ہیں. وہ روایات ہم آگے چل کر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں کہ مدینے میں بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں، اور بی بی کا عالم یہ تھا کہ بی بی کو زہد کا عالم یہ تھا، اور بی بی کی عبادت کا عالم یہ تھا، اور بی بی کے علم کا عالم یہ تھا کہ بی بی کو عالمہ غیر معلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بی بی کا ایک لقب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کہ وہ عالمہ کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو، جو علم اپنے خون میں لے کر آئی ہو، جو علم اپنے نور کے ساتھ لے کر آئی ہو، اس کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے. تو میری شہزادی بی بی معصومہ قم عالمہ غیر معلمہ بھی ہیں. اور یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ مدینے میں بی بی جو مدینے کی خواتین تھیں ان کو درس دیا کرتی تھیں، جس میں وہ قرآن کی تفسیر، احادیث اور دیگر روایات عوام میں، علوم عوام میں عام کیا کرتی تھیں، اور مدینے کی عورتوں اور بچیوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں. اور یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ شہر علم کی نواسی ہیں اور در شہر علم کی پوتی ہیں. تو کوئی بعید نہیں کہ بی بی نے کتنے علوم لوگوں تک پہنچائے ہوں گے. اور یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ میری شہزادی بی بی فاطمہ معصومہ قم، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ ہر جگہ کا ایک فضیلت ہے، ہر جگہ کی ایک فضیلت ہے. اور مکہ اور مدینہ بھی حرم ہے، اور مکہ اور مدینہ، مکہ حرم ہے اللہ کی وجہ سے، مدینہ حرم ہے رسول اللہ کی وجہ سے، اور شہر قم حرم ہے ہم لوگوں کی وجہ سے، ہم آل محمد کی وجہ سے. یہ بات بہت بڑی بات ہے. اور بی بی کی آمد کے بعد شہر قم نے جو فضیلت حاصل کی وہ دوسری
جگہوں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ یقیناً بی بی کی آمد ہی کا فیض ہے کہ شہر قم کے حصے میں جو فضیلت آئی، شہر قم کی قسمت میں جو فضیلت آئی، وہ بی بی کے قدموں کا فیض ہے کہ جس وقت بی بی تشریف لائی ہیں تو بی بی کو وہاں پر مہمان کیا گیا. چونکہ مہمانداری کی، حالانکہ امام رضا جب تشریف لائے تو امام رضا کا روضہ مشہد میں ہے، آپ طوس میں دفن ہوئے، امام تو وہاں ہیں، فضیلت تو وہاں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قم شہر کو بھی ایک فضیلت عطا کی گئی. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ قم، اہل قم کے لیے حدیث ہے قیامت تک آفتوں سے اور فتنوں سے امان میں رہیں گے. یہ بی بی معصومہ قم کے قدوم کا فیض ہے. اور یہ بات بھی یہاں پر سوچنے والی ہے کہ حدیثوں میں ہے، امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر جگہ دنیا میں ایسی ہوگی کہ جو فتنے سے خالی نہیں ہوگی، جس میں بلائیں لوگوں پر نازل ہوں گی، اور ہمارے شیعہ ہر جگہ مصائب و آلام کا شکار ہوں گے، لیکن اہل قم اس فتنے سے دور رہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے یہ بی بی معصومہ قم کے قدموں کا فیض ہے کہ جو پروردگار نے قم کو یہ فضیلت عطا کی اور قم کو حرم قرار دیا گیا. حرم وہ جگہ جو احترام والی جگہ ہو. ہر جگہ حرم نہیں ہو سکتی کائنات میں، یعنی کہ اگر مکہ حرم ہے، اگر مدینہ حرم ہے، اگر کربلا حرم ہے، اگر ائمہ کے روضے حرم ہیں، اگر مشہد حرم ہے، تو آپ یہ بات سوچئے کہ کیا فضیلت ہوگی اس بی بی کی کہ جس کے دربار کو پروردگار نے حرم قرار دیا اور معصوم اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ حرم ہے. تو ظاہر سی بات ہے احترام والی جگہ ہے. اور مومنین کرام، شہزادی بی بی معصومہ قم وہ ہستی کہ جس کی شان میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے. آج قم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو مومنین کرام، یہ آج اگر علم کی جگہ بنی ہے جہاں سے لوگوں کو علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ علم بی بی معصومہ قم عالمہ غیر معلمہ کے قدموں کا فیض ہے کہ جہاں میری شہزادی آ کر سکونت پذیر ہوئیں، وہاں سے پروردگار نے علم کے چشمے جاری کر دیے. اگر نیشا پور سے امام کے قدموں کے فیض سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو میری شہزادی معصومہ قم کے قدموں کی برکت سے قم میں علوم کا بول بالا ہوا اور علوم کے چشمے ظاہر ہوئے. یہ میری شہزادی بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ایک معجزہ ہے. اور میری شہزادی کا قم میں جو حرم ہے، جو روضہ ہے، وہ بھی مرجع خلائق ہے. اور ایسا ہے کہ وہاں دور دور سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بلکہ فضیلت ہے. تو یہاں پر ہم وہ مشہور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. ان میں سے کچھ چیدہ احادیث کہ جو بی بی فاطمہ بنت امام موسی کاظم یعنی کہ بی بی معصومہ قم سے روایت ہوئی ہیں. اور ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس کو علامہ مجلسی اول نے بہار الانوار کی جلد میں رقم کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے جو فضائل شیعہ کے باب میں ہے کہ امام موسی کاظم کی دختر جناب فاطمہ بنت امام موسی کاظم، انہوں نے روایت کی فاطمہ بنت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی فاطمہ بنت امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ روایت فرماتی ہیں فاطمہ بنت امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ روایت فرماتی ہیں فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام سے، وہ روایت فرماتی ہیں فاطمہ بنت مولا علی علیہ السلام سے، اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سے روایت فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ معراج میں پہنچے تو معراج میں جو پردہ ایک رسول اللہ نے جس کی زیارت کی، اس پردے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وشیعتہ ہم الفائزون. یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اس پردے پر. اس کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہیں. اور ایک اور روایت جو محمد غمازی شافعی نے 12 حوالوں کے ساتھ بی بی فاطمہ معصومہ قم سے اور 17 حوالوں کے ساتھ 17 واسطوں سے بی بی فاطمہ الزہرا سے
وہ روایت موجود ہے کتب میں کہ جس میں بی بی معصومہ قم ارشاد فرماتی ہیں انہی واسطوں کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور بی بی فاطمہ سے روایت ہے، یہ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب حشر کا ہنگام ہوگا تو اس وقت لوگ برہنہ حالت میں محشور کیے جائیں گے اور اس وقت لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے بلایا جائے گا. لیکن علی کے لیے اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ علی کے شیعہ برہنہ حالت میں محشور نہیں ہوں گے اور ان کو ان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا، ان کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. تو یہ کچھ احادیث میں سے ہم نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی اہم احادیث ہیں کہ جو بی بی معصومہ قم روایت کر رہی ہیں. اور اس کا سلسلہ باہر کا نہیں ہے، اس کا سلسلہ گھر کا سلسلہ ہے، اور اس کے جو راویہ ہیں وہ معصومہ راویہ ہیں. جس طریقے سے کسی بھی روایت میں معصوم راوی ہوا کرتے ہیں، اس میں امام کی آغوش میں پلنے والی امام کی دختران راویہ ہیں. تو یہ سوچئے کتنی فضیلت کی احادیث ہوں گی. اور میری شہزادی بی بی معصومہ قم 19 بہنیں، یعنی آپ کی 18 بہنیں اور تھیں اور 19 بھائی تھے. اور مومنین کرام، عجیب ایک بات یہ ہے کہ میری شہزادی جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئی ہیں تو ان کی جو سن مبارک تھا وہ تقریباً 24 برس ہے، اور 24 برس کے سن میں بی بی اس دنیا سے گئیں. اور تمام مورخین نے لکھا کہ جو سادات تھے ان کی جو بیٹیاں تھیں اس دور میں وہ اس دنیا سے اس عالم میں گئیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے، اس سے پہلے اتنا ظلم توڑا گیا تھا کہ تمام سادات جو گھروں کے جوان تھے وہ قتل کیے جا چکے تھے. اس لیے 19 بیٹیوں میں سے ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی. اور جب بی بی اس دنیا سے تشریف لے کر گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ میری بی بی شہزادی معصومہ قم اور ان کی بہنیں، جتنی بہنیں بھی تھیں، ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی. اور علماء نے تواریخ میں یہی لکھا کہ ان کی شادیاں اس لیے نہیں ہوئیں کہ کفو نہیں مل پاتا تھا. اس دور میں کفو نہیں تھا. حالانکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ جہاں امام کے بہت سارے صحابی بھی تھے، لیکن یہی کتب میں لکھا ہوا ہے. تاریخ قم میں صاحب تاریخ قم یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ رضائی سادات شادیاں نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی بیٹیوں کو کفو نہیں ملتا تھا. تو یہی وجہ ہے. یہ بھی ایک بہت ہی تاریخ کا ظلم ہے کہ جو بات ہم تک نہیں پہنچ پائی اور اتنی عام نہیں ہو پائی کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس دور میں کیا عالم تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ 19 بیٹیاں اور ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی. مومنین کرام، جب میری شہزادی اس دنیا سے تشریف لے کر گئی ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بی بی کا سن مبارک 24 برس تھا اور 19 بھائی اور آپ کو ملا کر 19 بہنیں. کہتے ہیں کہ جب امام رضا پہنچے ہیں اور امام رضا کو بلایا گیا ہے، وہاں پر مامون نے بلایا ہے، تو بہت عرصے امام سے دور رہنے کے بعد بھائی کی محبت اس شدت سے محسوس کی کہ بھائی کی محبت میں بے قرار ہو گئیں اور کہا کہ میں نے اپنے اس بھائی کی زیارت نہیں کی بہت دنوں سے جس نے مجھے آغوش میں پالا ہے، جس نے میرے کانوں میں اذان دی ہے، جس نے میرے کانوں میں اقامت کہی ہے. میں نے اس بھائی کی زیارت نہیں کی اور میں اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. جب بہن نے کہا تو 4 بھائی اور کئی افراد بی بی معصومہ قم کے ساتھ ہجرت پر تیار ہوئے اور سن 201 ہجری میں بی بی معصومہ قم نے مدینے سے ایران کی جانب ہجرت کی. اور ساتھ میں 4 بھائی تھے اور غلام تھے اور کنیزیں تھیں اور میری شہزادی کے کچھ بہنیں بھی ساتھ تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے. اور میری شہزادی وہاں پر پہنچی ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایران سے کچھ دور تھیں تو جب لوگوں کو پتہ چلا، ساوے کا مقام پہ قافلے پر حملہ ہوا جس میں 23 لوگ اس قافلے کے شہید ہوئے، جس میں بی بی کے بھائی بھی شامل تھے. اہل قم کو جب خبر ملی، اہل قم کی فضیلت کیوں ہے اور قم علوم کا سرچشمہ کیوں بنا، جب ان کو یہ خبر ملی
کہ شہزادی آئی ہیں اور اس طریقے سے حملہ ہو گیا ہے، تو اہل قم اپنے گھروں سے نکلے، لیکن جب تک کمک پہنچی یہاں پر بی بی کے بھائی شہید ہو چکے تھے۔ آپ وہاں پر پہنچی، اہل قم نے اپنے گھر میں شاندار طریقے سے بی بی کا استقبال کیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور بی بی کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر رہیں۔ بی بی قم میں ایک مکان میں اپنے کنیزوں کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر ہوئیں، اور کہا جاتا ہے یہ دیکھ کر اور وہاں پر پہنچتے ہی خبر ملی کہ امام رضا کی بھی اس دنیا سے شہادت ہو چکی ہے، تو میری بی بی 17 دن اس دنیا میں رہنے کے بعد اس دنیا سے کوچ فرما گئی۔ تو یہ ہے وہ ہستی کہ جو اس وقت جس کا روضہ قم میں مرجع خلائق ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام نے آ کے لوگوں کو بشارت دی اور کہا کہ جو میرے روضے کی زیارت کے لیے آئے، امام رضا نے ارشاد فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ قم میں بی بی معصومہ قم کے روضے کی زیارت ضرور کرے، اور میری زیارت مشروط ہے بی بی معصومہ قم کے روضے کی زیارت سے۔ تو یہ فیض ہے اس در کا کہ جہاں معصوموں کا در ہے اور جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بی بی کا دربار بھی ایک ایسا ہی دربار ہے کہ جہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کئی معجزے ہیں، اگر ہم اس وقت معجزوں کی تفصیل بیان کریں تو شاید دامن وقت میں گنجائش نہ ہو کہ کتنے معجزے ایسے ہیں جو بی بی کے روضے میں برس ہا برس سے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں، بیمار جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہ میری بی بی معصومہ قم کائنات کو اپنے فیض سے منور کر رہی ہیں، کائنات کو اپنے نور سے جگمگا رہی ہیں۔ آپ اگر بی بی کے روضے پر قم میں نظر کریں تو گنبد کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 سورج اتر آئے ہوں، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر۔ تو آج چونکہ دن بی بی سے منسوب ہے، تو اس مختصر وقت میں جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر پائے، امید ہے کہ وہ بہت سارے ہمارے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اور آج کا دن خوشی کے ساتھ منائیے، آج کے دن جشن منائیے، آج کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، اور یہ فضیلت بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا ہے معصوم سے یہ حدیث، آج کے دن بی بی معصومہ قم کی آمد کے دن اپنے سننے والوں کو میں تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ جو امام معصوم کی حدیث ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کسی لڑکی کا نام فاطمہ ہوگا، جس بچی کا نام فاطمہ ہوگا، پروردگار اس گھر میں فقر کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس گھر میں جس گھر میں کسی بھی خاتون کا نام، کسی بھی بچی کا نام، کسی بھی بیٹی کا نام، کسی بھی بہن کا نام فاطمہ ہوگا، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے معجزہ سب کے سامنے ہے، خالی گھر نہیں، پورے قم کو بی بی فاطمہ معصومہ قم فیض پہنچا رہی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آج کے دن کے صدقے میں مولا ہم سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہم سب کو اس چینل کے توسط سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، منتظر چینل کے جتنے منتظمین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو مولا اپنی راہ سے لگائے رہیں اور صراط مستقیم پہ قائم رکھیں، اور ہم سے اپنی خدمت لیتے رہیں۔ یہ دعا ہے آج کے دن کی، ڈھیروں مبارکبادیں، ڈھیروں برکتیں آپ سب کے لیے۔ آج کے دن گھر میں آپ کچھ بھی اچھا سا پکائیں، اس پہ نظر دلائیں، عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، تاکہ آپ اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اور وہ امام موسی کاظم کہ جب بیٹی اس دنیا میں آئی تو میرے امام قید میں تھے، تو ہم آج کے دن امام موسی کاظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قید میں مجھے نہیں معلوم کس نے امام موسی کاظم کو مبارکباد پیش کی ہوگی، لیکن ہم یہ مولا کی خدمت میں آج کے دن مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امام کی خدمت میں، امام علی رضا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہن کے کانوں میں اذان کہی اور اقامت کہی۔ اس دعا کے ساتھ مولا ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ والسلام۔ آ گئی معصوم